الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 34 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں ہم کتاب الوضو پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 111 آج پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ ترجمہ اور شرح اس کی ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ تعالی بہت اس کی برکتیں پائیں گے۔ استنجا کے وقت چھوٹا نیزہ لے کر جانا۔ عطا بن ابو میمونہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان میں قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں اور ہم میں سے ایک اور لڑکا پانی کا برتن اور چھوٹا نیزہ لے کر جاتے، حضور پانی سے استنجا کرتے، عنزہ، بلکہ عربی میں اگر دیکھیں نا عنزہ لکھا ہے، العنزہ وہ لاٹھی ہے جس میں پھل لگا ہو۔ پھل سے مراد یہاں پر فروٹ نہیں ہے، پھل سے مراد وہ میٹل کا پیس ہے آگے جو اس کے لگا ہوتا ہے، اس کو برچھی بھی کہتے ہیں۔ خلا سے مراد میدان ہے، گھر کا بیت الخلاء مراد نہیں، تو لفظ خلا کا معنی جو ہے میدان ہوتا ہے، تو وہ جو گھر میں ہو اس کو کہتے ہیں بیت الخلاء، گھر کا میدان، بیت کہتے ہیں نا گھر کو۔ تو آج سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بیت الخلاء کا ترجمہ کیا ہے۔ عنزہ اس لاٹھی کو کہتے ہیں جس کے نیچے لوہے کا پھل ہو، یعنی چھوٹا نیزہ۔ اسے ساتھ لے جانے کی حکمت یہ تھی کہ بوقت ضرورت دشمنوں اور موذی جانوروں سے بچنے کا اسے کام لیا جائے۔ زمین کو اگر کھودنے کی حاجت ہو تو اسے کھود لیں، مثلا ڈھیلا حاصل کرنا یا زمین سخت ہے، چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہے، کپڑا وغیرہ اس پر ٹانک سکیں، ٹیک لگائیں، نماز پڑھنے میں اس کو ستھرا بنائیں۔ یہ حدیث کتاب الصلاۃ یعنی باب الصلاۃ الی العنزہ یعنی نیزے کی طرف منہ کر کے نماز پر بھی تھوڑے تغیر کے ساتھ مذکور ہے۔ وہاں ہے کہ جب حضور اپنی حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو حضور کے پیچھے میں اور ایک اور لڑکا جاتا، اور ہمارے ساتھ عکاز یا عنزہ یا عصا اور پانی کا برتن ہوتا۔ جب حاجت پوری کر لیتے تو ہم حضور سے برتن لے لیتے۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا عکازہ یا عنزہ یا عصا کی تردید راوی کا شک ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ ساری روایتیں عنزہ پر متفق ہیں۔ عکازہ اور عنزہ ہم معنی ہیں، یعنی کہ اس میں احتیاط دیکھیں حدیث بیان کرنے والوں کی، یہ نہیں کہ تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا ہے تو ایک ہی لفظ بول دیں عنزہ، انہوں نے مطلب احتیاطاً یہ بتا دیا کہ عنزہ یا عکازہ۔ تو یہی وہ خصوصیت تھی ان راویوں کی کہ لوگ ان پہ پھر اعتماد کرتے تھے کہ یہ سچے لوگ ہیں، اور یہ بہت بنیادی نقطہ ہے راویان حدیث کے حوالے سے۔ تو اللہ کے فضل سے علماء نے نیک لوگوں سے، شریف لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے یہ روایتیں حدیث کی اکٹھی کی ہیں، ایسی نہیں کہ ہر ایک کی بات لکھ دی۔ 112 ہے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب رفع حاجت کے لیے جائے تو اپنا عضو تناسل دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ سیدھے ہاتھ سے پونچھے یعنی استنجا کرے۔ حضرت ابو قتادہ ان کا تعارف ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پانی پیتے وقت سانس نہ لے،
یعنی پانی پیتے پیتے اس طرح سانس نہ لے کہ سانس کی ہوا پانی میں جائے، اس لیے کہ اندر کی ہوا جسم کے مضر بخارات کو لے کر باہر آتی ہے، اس سے پانی کے مضر ہونے کا احتمال ہے۔ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ سانس کے ساتھ ناک کی رطوبت پانی میں مل جائے جس سے گھن آنے لگے، بلکہ سانس لینا ہو تو برتن سے منہ ہٹا کر سانس لے۔ بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ 3 سانسوں میں پانی پینا سنت ہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پانی پیتے پیتے برتن میں منہ ڈالے، باہر سے اندر کو سانس نہ لو، اس سے اندیشہ کہ پانی ناک میں چڑھ جائے، اور حق یہ ہے کہ ہر طرح سانس لینی منع ہے، تو برتن کو ہٹا کے نا منہ سے پھر سانس لی جائے۔ شرمگاہ کو دایاں ہاتھ لگانا منع ہے۔ پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت دائیں ہاتھ کو شرمگاہ سے لگانا ممنوع ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے، اور یہی ظاہر ہے۔ استنجا کرنے کو سے تعبیر کرنے میں عموم کا افادہ ہوا کہ خواہ پانی سے استنجا کرے، خواہ ڈیلوں وغیرہ سے، بہرحال دائیں ہاتھ سے نہ کرے بلکہ بائیں ہاتھ سے کرے۔ ممانعت کے باوجود اگر دائیں ہاتھ سے استنجا کرے گا تو طہارت ہو جائے گی۔ امام احمد اور بعض اہل ظاہر کا مذہب یہ ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے استنجا کرے گا تو طہارت ہوگی ہی نہیں۔ یہ اختلاف اس وقت ہے جب کہ پانی یا ڈھیلا استعمال کرے، اور اگر صرف ہاتھ سے پونچھے تو بالاتفاق طہارت نہ ہوگی اور نہ یہ جائز ہے، خواہ دایاں ہاتھ ہو خواہ بایاں، اس لیے کہ ہاتھ سے پونچھنے میں نجاست دور ہی نہ ہوگی۔ 113 ہے پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا اور حضور رفع حاجت کے لیے نکلے تھے، اور حضور ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ میں نزدیک پہنچ گیا، فرمایا میرے لیے کچھ پتھر تلاش کرو، اس سے استنجا کروں، یا اسی قسم کا کوئی اور جملہ فرمایا، اور ہڈی یا گوبر مت لانا۔ میں کچھ پتھر اپنے دامن میں لے آیا، سبحان اللہ، اور آپ کے پہلو میں رکھ دیے اور وہاں سے ہٹ آیا، پس آپ نے قضاء حاجت کے بعد ان پتھروں کو استعمال فرمایا۔ لغات آپ اس کی دیکھ لیجئے گا، کن چیزوں سے استنجا درست ہے۔ پتھر کی تخصیص صرف اس لیے کہ وہاں سوائے پتھر کے اور کچھ نہ مل سکتا تھا، ورنہ پتھر کی طرح ڈھیلے، کنکر وغیرہ سے بھی استنجا بلا کراہت جائز ہے۔ اس پر 2 قرینے ہیں۔ ایک، پتھر سے جو کام لینا ہے وہ صفائی کا ہے، تو جس چیز سے صفائی حاصل ہو جائے اس سے استنجا ہو سکتا ہے۔ دوسرے، حضور نے نہی میں تخصیص فرما دی کہ ہڈی اور گوبر مت لانا، تو معلوم ہو گیا کہ ہڈی اور گوبر اور اس قسم کی چیزوں کے سوا دوسری چیزوں سے استنجا بلا کراہت جائز ہے۔ بعض ظاہریہ اور بعض حنبلی حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ پتھر کے سوا اور کسی بھی چیز سے استنجا نہیں ہو سکتا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ حضور نے پتھر کی تخصیص کر دی، مگر ان کا یہ استدلال درست نہیں، اس لیے کہ یہ تخصیص مقامی مجبوری یا آسانی کی وجہ سے اتفاقی تھی کہ جہاں آسانی سے صرف پتھر ہی مل سکتا تھا، یہ سوائے پتھر کے ڈھیلا بالکل نہ مل سکتا ہو، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ اتفاقی تخصیص اپنے ماعدا کی نفی نہیں کرتی۔ ہڈی اور گوبر سے استنجا ممنوع ہونے کی علت، یعنی اس میں کیا حکمت کیا ہے؟ ہڈی، گوبر، مینگنی سے استنجا ممنوع ہونے کی حدیث میں یہ علت مذکور ہے کہ یہ جنوں کی خوراک ہے۔ بخاری میں بھی ہے، یہی حدیث یوں ہے کہ یہ دونوں جنوں کی خوراک ہیں۔ میرے پاس نصیبی جین کے جنوں کا وفد آیا اور یہ اچھے جن تھے، انہوں نے مجھ سے سفر کی خوراک مانگی، میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی۔ اب یہ کسی بھی ہڈی یا گوبر کے پاس پہنچیں گے تو ان پر کھانا پائیں گے۔ اور ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنات کا وفد خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی امت کو ہڈی اور گوبر اور کوئلے سے استنجا کرنے سے منع فرما دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہماری روزی رکھی ہے۔ تو حضور نے منع فرما دیا۔ مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا داعی آیا، میں اس کے ساتھ گیا۔ اچھا، یہاں سے نا کچھ حدیثیں وہی ہیں، مطلب ملتی جلتی نا، ایک ہی جو ہم نے ابھی تک پڑھ لی ہیں، تو یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، تطبیق بھی آپ نے دیکھنی ہے خود سے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی ایک مشہور اعتراض کا محققانہ جواب یہ پڑھ دیتا ہوں۔
اب اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ گوبر وغیرہ ناپاک ہے اور ناپاک چیزوں کا کھانا حرام ہے، اور ناپاک چیز کا کھانا انسان کی طرح جنوں کے لیے بھی حرام ہے، ورنہ استنجا کرنے سے ممانعت کی کوئی وجہ نہ ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ گوبر ان کے ہاتھ میں جاتا ہے، گوبر نہیں رہتا بلکہ بدل کر دانہ ہو جاتا ہے، تو اب ناپاک بھی نہ رہا، قلب ماہیت کے بعد ناپاک پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے یہی گوبر مٹی میں مل کر جب مٹی ہو جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اس سے دیوبندی شیخ الہند صاحب کی یہ توجیہ باطل ہو گئی کہ اس کا امکان ہے کہ اس خصوص میں انسان اور جن میں تفریق ہو، جیسے ریشمی لباس میں مرد و عورت کے مابین ہے۔ گوبر سے ممانعت کی دوسری وجہ اس کا ناپاک ہونا ہے، جیسا کہ خود بخاری کی اس کی بعد والی حدیث میں تصریح ہے کہ یہ نجاست ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایسی چیزوں سے جو خوراک ہو استنجا کرنا منع ہے، خواہ انسان کی ہو خواہ جن کی خواہ حیوانات کی۔ اسی کے حکم میں ہر وہ چیز ہے جو شرعاً محترم ہو یا اس کی کچھ قیمت ہو، جیسے کاغذ۔ اچھا، کاغذ یہاں لکھا ہے نا، اس کا مطلب ٹیشو پیپر نہیں ہے، اس کا مطلب صرف پیپر ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ صرف پیپر سے استنجا یہ مشکل بھی ہے، پیپر بڑا سخت ہوتا ہے نا۔ گو کہ اخبار کا پیپر قدرے نرم ہوتا ہے، مگر یہ جو ٹیشو پیپر ہم استعمال کرتے ہیں آج کل، ٹوائلٹ پیپر بھی اس کو کہتے ہیں، یہ تو ریئلی سافٹ ہوتا ہے، اور یہ مطلب بالکل بہتر ہے اور مناسب ہے اور سیف ہے۔ جیسے کاغذ یعنی پیپر، یوں ہی کسی بھی ناپاک چیز سے استنجا کرنے کی ممانعت ہے، مثلاً مینگنی وغیرہ۔ یہ ممانعت حد کراہت تک ہے، اگر کسی نے ان ممنوع چیزوں سے استنجا کر لیا، نجاست دور ہو گئی تو طہارت حاصل ہو گئی، اگرچہ یہ فعل مکروہ ہے، اس لیے کہ مخرج نجاست اصل میں پاک تھا، نجاست نکلنے کے بعد نجاست سے ملوث ہونے کی وجہ سے ناپاک ہوا تھا۔ جب یہ نجاست کسی بھی چیز سے دور ہو گئی تو اس کے پاک ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں۔ گوبر کے ساتھ استنجا کرنے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جنگل تشریف لے گئے تو مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر لاؤں۔ مجھے 2 پتھر تو ملے، تیسرا تلاش کیا مگر نہ ملا، تو میں نے گوبر کا ٹکڑا لے لیا اور حاضر خدمت کر دیا۔ حضور نے دونوں پتھر لے لیے اور گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ نجس ہے۔ رقصن کا معنی یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ سند کی توضیح یہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ اس حدیث کی سند میں امام بخاری نے فرمایا کہ ابو اسحاق نے کہا یہ حدیث ابو عبیدہ نے مجھ سے نہیں ذکر کی بلکہ عبد الرحمن بن اسود نے کی ہے۔ یہ اپنے والد اسود بن یزید نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ اس تفصیل کی ضرورت یہ پیش آئی کہ ابو عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے صاحبزادے ہیں اور ان کا اپنے والد سے سما ثابت ہی نہیں۔ اس پر شاذ کولی نے یہ اعتراض کیا کہ اس میں تدلیس ہے، اور ایسی تدلیس کی اس سے خفی تر تدلیس میں نے سنی نہیں، اس لیے کہ ابو اسحاق نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے ذکر کیا بلکہ صرف یہ کہا کہ ذکر کیا۔ اس کے جواب کی طرف امام بخاری نے اشارہ کرنے کے لیے اخیر میں یہ تعلیق ذکر کیا کہ ابراہیم بن یوسف نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عبد الرحمن نے حدیث بیان کی۔ اس میں ابو اسحاق نے یہ بالتصریح کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن اسود نے حدیث بیان کی۔ استنجا میں 3 ڈھیلوں کا حکم۔ احناف کے نزدیک طہارت کے لیے 3 ڈھیلوں کی شرط نہیں، مگر اگر ایک ہی سے نجاست دور ہو جائے گی تو کافی ہے، البتہ 3 کا پورا کرنا مستحب ہے۔ شوافی کہتے ہیں کہ 3 کا عدد پورا کرنا واجب ہے، اس سے کم ہو تو طہارت ہی نہ ہوگی۔ ان کی دلیل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ کرنے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے اور 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اس مضمون کی اور بھی کئی احادیث ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ قضاء حاجت سے قبل محل پاک تھا، محل کہتے جگہ کو، قضاء حاجت کے بعد نجاست لگنے سے ناپاک ہوا۔ یہ نجاست کسی چیز سے دور کر دی جائے تو محل پھر پاک ہو جائے گا، خواہ ایک بار استعمال کرنے سے یا چند بار۔ ان کی دلیل یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور نے 2 ہی سے استنجا کیا،
اگر تینوں ڈھیلوں کا استعمال واجب ہوتا اور اسے کام سے طہارت نہ ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرا ڈھیلا ضرور منگاتے اور استعمال کرتے۔ یہ استدلال امام طحاوی کا ہے۔ اس پر علامہ ابن حجر نے یہ تعقب کیا کہ اس حدیث کو امام احمد نے اس اضافے کے ساتھ ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیسرا ڈھیلا لانے کا حکم دیا۔ طحاوی اس روایت سے غافل رہے۔ علامہ ابن حجر نے امام طحاوی پر یہ تنقید کر دی، لیکن امام ترمذی کو کیا کہیں گے جو شافعی ہیں مگر وہ بھی امام احمد والی روایت کی اس زیادتی سے غافل رہے۔ انہوں نے اس حدیث پر جو باب باندھا وہ الاستنجاء بالحجرین، دو پتھروں کے ساتھ ہے۔ 3 کے عدد کی توضیحات۔ میری گزارش یہ ہے کہ امام احمد کی روایت اگر دربارہ احکام قابل احتجاج ہو بھی تو اس سے اگر ثابت ہوتا تو صرف یہ کہ تیسرے پتھر کے لانے کا حکم دیا، مگر کسی روایت میں یہ نہیں کہ وہ تیسرا پتھر لائے بھی اور حضور نے اسے استعمال بھی کیا۔ اور غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جگہ ایسی تھی جہاں پتھر کے ملنے میں دشواری تھی، ورنہ وہ پہلی ہی بار لائے ہوتے۔ گوبر کیوں لاتے؟ جس سے غالب گمان یہی ہے کہ وہ تیسرا پتھر لائے ہی نہیں۔ تو دیکھ لیں استنجا کا ایک مسئلہ ہے نا۔ اب اس ایک مسئلہ کو حل کرنے کے لیے علماء، یعنی کہ بڑے بڑے علماء جن کی آپ اسماء مبارکہ بھی پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اس ایک مسئلے پہ بھی ریسرچ کی ہے، تحقیقیں کی ہیں، روایتیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اور پوری ٹیم مطلب بیٹھ کے انہوں نے اس کے فیصلے کیے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حناف کا جو مسلک اور مذہب ہے وہ آپ کو میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ تو دیگر علماء کے بھی اقوال آپ پڑھتے جائیں، مگر ہم نے پریکٹیکلی صرف احناف کے مذہب کو فالو کرنا ہے۔ اچھا، اس میں نا توضیحات کے تحت آگے اس کی توجیحات ہیں۔ پہلی توجیح، دوسری توجیح، تیسری توجیح۔ یہ ایک علمی گفتگو ہے جو کہ یقیناً فائدے سے خالی نہیں ہے، اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا جو پڑھ سکتے ہیں اس کو ضرور ایک نظر پڑھیے گا، اور جو نہیں پڑھ سکیں ان کے لیے جو احادیث میں نے پڑھ دی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی کافی ہوں گی۔ ایک مرتبہ وضو کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار وضو فرمایا۔ اس کی شرح میں ہے، یہ فرض کا درجہ ہے کہ کم از کم اعضائے وضو کو ایک بار دھویا جائے، مگر 3 بار دھونا سنت ہے۔ وقت میں گنجائش ہو اور پانی بھی اتنا ہو کہ 3 بار اعضائے وضو دھو سکتا ہے تو 3 بار سے کم دھونا ہرگز نہیں چاہیے، یہ ترک سنت ہے۔ اور اگر وقت اتنا تنگ ہے کہ اعضائے وضو 3 بار دھونے سے وقت ختم ہو جائے گا، اندیشہ ہو تو فرض ہے کہ صرف ایک بار دھوئے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ 2 مرتبہ وضو کرنا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار وضو فرمایا۔ ان دونوں حدیثوں میں ایک بار 2 بار سے اعضائے وضو کا صرف ایک بار یا 2 بار دھونا مراد ہے۔ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو حدیث 115 میں مذکور ہوئی، اور اس کا وہی فائدہ نیز یہ رد ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ وضو میں اعضاء کا 3 بار دھونا فرض ہے، 3 بار سے کم دھونے سے وضو نہ ہوگا۔ اس بارے میں روایتیں 5 طرح ہیں۔ ہر عضو کو ایک بار دھویا، ہر عضو کو 2 بار دھویا، ہر عضو کو 3 بار دھویا، بعض اعضاء کو 1 بار دھویا اور بعض کو 3 بار، یا بعض اعضاء کو 2 مرتبہ دھویا، بعض کو 3 مرتبہ، یعنی کہ یہ 5 قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک اور روایت ہے حضرت عثمان کی آزاد کردہ غلام، ان کا اسم گرامی ہے حمران بروزن عثمان، نے بیان کیا کہ حضرت عثمان بن عفان کو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پانی کا برتن مانگا، پہلے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 بار پانی ڈالا
اور انہیں دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی میں ڈالا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار منہ دھویا اور کوہنیوں تک دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، اس کے بعد دونوں پاؤں کے ٹخنے تک 3 بار دھویا۔ پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے جن میں اپنے آپ سے بات نہ کرے، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، یہ حسب معمول آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے۔ اسی طرح حضرت حمران بن ابان بن خالد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی آپ لوگوں نے خود ہی پڑھنا ہے۔ کلی اور ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ کلی اور ناک میں پانی دائیں ہی ہاتھ سے ڈالا جائے گا۔ دونوں کے لیے الگ الگ پانی لیا جائے گا، یا ایک ہی چلو پانی سے کلی بھی کی جائے اور ناک میں بھی پانی ڈالا جائے۔ ہمارا یہی مذہب ہے کہ کلی کے لیے الگ پانی لیا جائے اور ناک میں ڈالنے کے لیے الگ۔ پہلے 3 بار کلی کر لیں گے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں گے، جیسا کہ ابو داؤد الطبرانی نے کعب بن عمر الجمانی سے روایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا اور ہر ایک کے لیے نیا پانی لیا۔ تو یہاں جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، مجھے تو الحمدللہ رب العالمین بہت لطف آ رہا ہے، بہت دل کو سکون ملتا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے نا، کہ دیکھیے ماشاءاللہ اس میں اصل کیا ہمیں پڑھنے کو مل رہا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کو سنانے کو مل رہا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا کہ یوں، تو نعتوں میں بھی سنتے ہیں، اللہ کے فضل سے جھومتے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے، اور احادیث مبارکہ میں تو الحمدللہ رب العالمین ہمیں بار بار درود پاک پڑھنے کا سننے کا موقع ملتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ، اس کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جو اسلام کا ہے نا، مطلب ایک ہمارے لیے رول ماڈل، سب مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، تو ہر پہلو پہ ہر معاملے میں ہماری مکمل رہنمائی موجود ہے۔ تو یہ ہمیں پڑھنے کو سیکھنے کو ملتا ہے، ساتھ ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارے علماء نے کتنی ریسرچیں کی ہیں، کتنی تحقیقات کی ہیں، اور کتنی محنت سے یہ احادیث مبارکہ جمع کر کے ہمارے لیے علم دین کا بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک مفتی شریف الحق امجدی صاحب علیہ رحمہ کو بھی اس کی بہترین جزا دے کہ انہوں نے کس قدر آسانی ہمارے لیے کر دی کہ بڑی جو حدیث کی عربی میں شروحات تھی وہ پڑھ کے ہمارے لیے مسائل آسان کر دیے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ذکر کر کے سکوت فرمایا، یہ اس حدیث کی صحت کی دلیل ہے۔ نیز ترمذی میں ابو حیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا، میں نے حضرت علی کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا یہاں تک کہ ان کو خوب صاف کر لیا، پھر 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا، اور اپنے منہ کو 3 بار دھویا اور اپنی کلائیوں کو 3 بار دھویا، اور اپنے سر کا 1 بار مسح کیا، پھر دونوں قدم ٹخنوں تک دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور بچے ہوئے پانی کو کھڑے کھڑے پیا۔ پھر فرمایا، میں نے چاہا کہ تم کو دکھا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے ہوتا تھا۔ اچھا، شاید اس میں شرح میں بھی آئے، مگر میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کر دوں، اس میں شیعہ کا رد ہے نا، جو محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر وضو کیسے کرتے ہیں؟ پہلے پیر دھوتے ہیں۔ شیعہ جو ہیں پہلے پیر دھوتے ہیں، حالانکہ اس حدیث پاک میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضو جو ہے آپ نے آخر میں پاؤں دھوئے ہیں،
یہی ہمارا احناف کا طریقہ بھی ہے۔ اچھا، اس کی شرح میں ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا۔ اس حدیث کا سیاق، اس کی دلیل ہے کہ جیسے منہ دھونے اور ہاتھ دھونے اور سار کے مسح میں ترتیب تھی، اسی طرح کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں بھی ترتیب تھی۔ اس لیے ثابت ہوا کہ کلی الگ پانی سے کی اور ناک میں دوسرا پانی ڈالا۔ امام شافعی کا مذہب جو بویتی سے مروی ہے یہی ہے۔ کتاب الام میں دوسرا مذہب یہ ہے کہ ایک ہی چلو پانی سے کلی بھی کرے اور اس کے بچے ہوئے کو ناک میں ڈالے۔ اس کی معید تائید کرنے والی یہ حدیث ہے کہ جس میں فرمایا انہوں نے ایک ہی ہاتھ سے کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی۔ علامہ نے فرمایا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ایک ہی چلو پانی سے دونوں کام کیے، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے کلی بھی کی اور ایک ہی ہاتھ سے ناک میں پانی بھی ڈالا، پانی الگ الگ لیا ہو۔ جب اس حدیث میں دونوں احتمال ہیں تو یہ بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ ایک ہی چلو سے پانی سے کلی بھی کی اور ناک میں بھی پانی ڈالا۔ ہم کہیں گے دوسرا معنی مراد ہے تاکہ دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جائے۔ مخالفین کے استدلال کا جواب، بعض حضرات نے یہ تعویل کی مراد یہ ہے کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں دونوں ہاتھ نہیں استعمال فرمائے، ایک ہی ہاتھ سے کلی بھی کی اور ایک ہی ہاتھ سے ناک میں بھی پانی ڈالا۔ تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا کہ مراد یہ ہے کہ جس ہاتھ سے کلی کی اسی ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا، یعنی دائیں ہاتھ سے، ایسا نہیں کہ کلی دائیں ہاتھ سے کی ہو اور ناک میں پانی بائیں سے ڈالا ہو۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کلی دائیں ہاتھ سے کی جائے اور ناک میں پانی بائیں ہاتھ سے ڈالا جائے۔ علامہ عینی نے یہ سب توجیحات نقل کر کے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ کہا جائے کہ یہاں بیان جواز کے لیے ہے، ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے ڈالیں گے مگر ناک صاف بائیں ہاتھ سے کریں گے۔ اچھا، یہ توضیح آگے آپ نے خود دیکھ لینی ہے۔ سار کے مسح کے بارے میں عامہ کا اختلاف اور دلائل یہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں۔ وضو کی فضیلت بھی آپ نے خود پڑھ لینی ہے۔ تعلیق نمبر 22 ہے، حدیث نمبر نہیں ہے، یہ تعلیق ہے 22۔ یہ دو تعلیقات انشاءاللہ تعالیٰ میں پڑھتا ہوں، ابھی 2 یا 3 ہیں۔ صالح بن کسان نے کہا، ابن شہاب نے کہا، لیکن عروہ نے حمران سے یوں روایت کی کہ حضرت عثمان جب وضو کر چکے تو فرمایا میں تم لوگوں سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اگر ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم سے نہ بیان کرتا۔ میں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کے اس نماز اور دوسری نماز کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ عروہ نے کہا یہ وہ آیت یہ ہے جو لوگ ہماری اتاری ہوئی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان فرما دیا ہے تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اس تعلیق کی توضیح جو ہے، وضاحت جو ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ تعلیق نمبر 23، 24، 25 میں پڑھتا ہوں۔ ناک میں پانی ڈالنے کو حضرت عثمان اور عبداللہ بن زید اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ذکر کیا۔ پہلے باب میں تقریباً پورے وضو کا تفصیلی بیان تھا، اب اس کے کچھ اجزاء کو الگ الگ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان کی حدیث گزر چکی، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم کی حدیث آگے آ رہی ہے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث سے کون سی حدیث مراد، اس میں کلام ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ حدیث ہے جو امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے مرفوعاً روایت کی کہ فرمایا 2 بار خوب اچھی طرح یا 3 بار ناک میں پانی ڈالو، اور ابو داؤد اور طیالسی نے روایت کیا کہ ارشاد ہوا جب تم وضو کرو ناک میں پانی ڈالو تو 2 بار یا 3 بار ڈالو۔ لیکن علامہ عینی نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت ابن عباس کی وہ حدیث ہے جو باب غسل الوجہ، چہرہ دھونے، صفحہ 26 میں مذکور ہے، اگرچہ اس نسخہ میں استنشار کا ذکر نہیں، صرف استنشاق مذکور ہے، مگر دوسرے نسخہ میں استنشاقہ کی بجائے استنشارہ
لکھا ہے اگر کسی نسخہ میں استنشارہ نہ بھی ہوتا، صرف استنشقہ ہوتا تو بھی کوئی حرج نہ ہوتا، اس لیے کہ استنشار کے معنی میں، اور استنشار اور استنشاق کے معنی میں مستعمل ہے، اگرچہ لغوی اعتبار سے دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ استنشقہ کے معنی ناک میں پانی ڈالا اور استنشارہ کے معنی ناک صاف کیا۔ یہ تینوں تعلیقات مفصل 3 جگہ مذکور ہیں، مگر ہم نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ تیسری تعلیق سے کون سی حدیث مراد ہے اس کو یہاں ذکر کیا۔ تو یہاں پر ہم آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔